اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیراً کثیرا بعدد کل معلوم لکا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، قارئین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک بہترین ٹاپک پر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ نامہ آپ کو سناتے ہیں اور ایک تحقیقی و تفصیلی گفتگو پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ہر بار ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے تحقیقی تفصیلی گفتگو کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی جماعت اور ایک بہت اچھی ٹیم انٹرنیشنل پیمانے پہ کھڑی ہو گئی ہے، جو آن لائن جڑ کر کے ہمارے ساتھ موضوع کا تذکرہ کرتی ہے، ڈسکس کرتی ہے اور سوالوں کے جواب پیش کرتی ہے۔ اس سے بالخصوص ہم کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے اور نئی معلومات ملتی ہے اور چیزوں کو ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام محققین حضرات کا، تمام اسکالر بھائیوں کا، بزرگوں کا، پیروں کا اور جو قابل لوگ ہمارے جوابات کے ساتھ جڑتے ہیں ہم سے، اس کا ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اس کے بعد آئیے ہم لوگ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع یہ ہے جو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک غار حرا میں کون سی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ یعنی رسول پاک 40 سال کی عمر تک غار حرا میں جو جاتے تھے تو کیسی عبادت و ریاضت کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی عبادت و ریاضت کا طریقہ نہیں تھا اور نہ ہی رسالت کا پیغام لے کر کے لوگوں کے پاس آئے تھے۔ چنانچہ وہ 40 سال تک غار حرا میں کرتے کیا تھے، یہ سوال بہت دنوں سے جو ہے ہمارے پاس مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کے جانب سے آ رہے تھے۔ ہم نے اس کو آن لائن ڈسکشن گروپ میں رکھا اور مسلسل 10 دنوں تک اس پر جو بات چیت ہوئی ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں، وقت نکال کر اس موضوع کو بڑا ہی اہم اور بہت ہی عبرتناک اور بہت ہی اصلاحی اور روحانیت کو ترقی دینے والا اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے والا یہ ذکر ہے۔ آئیے وقت نکال کر اس پورے کلپ کو ضرور سنیے، یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا ہی بہتر ہوگا۔ یہ جو ہے یہ ایک موقع ہو جائے گا ذکر اور فکر کرنے کا بھی، اور ہم اس میں جب بات کریں گے اور سنیں گے تو گویا کہ ہم لوگ ذکر و فکر میں ہی ہیں، یہ بات خیال رہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس موضوع پر سب سے پہلے ہمارے عزیز محترم صوفی جی ایم خلیل صاحب احمدہ پوری قبلہ نے کہا کہ در حقیقت عبادت مصطفیٰ کا تعلق ازل سے ہی نقطۂ توحید کا فلسفہ ہے۔ توحید کے معنی یکتائی کے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن یکتائے دو عالم ہے۔ اللہ غیب ہے اور حضور غیب کی شہادت ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انا احمد بلا میم، میں بغیر میم کا احمد ہوں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انا عرب بلا عین، میں بغیر عین کا عرب ہوں۔ جہاں تک عبادت کا سوال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا سراپا عبادت میں شمار ہے۔ البتہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک راز ہے۔ غار حرا میں رسول پاک کا جو عمل ہے وہ ایک راز ہے، کیونکہ لوگوں نے ایمان اعلان نبوت کے بعد لایا۔ مطلب یہ کہ نہ کوئی راوی نہ کوئی صحابی جو اعلان نبوت سے پہلے غار حرا کے حالات بیان کر سکے۔ اس کے جو رازدار ہیں ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، ان کے بعد ان کے وصی یعنی اہل بیت علیہ السلام اس کے رازدار یقینی طور سے ہیں۔
حاصل کلام یہ ہے کہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار حق میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ جولائے عرب کی درستی کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ بت پرستی سے ہٹا کر عبادت کی طرف قوم کو کیسے رجوع کیا جائے۔ لوگوں نے قیاس کی بنیاد پر غار حرا کے تعلق سے طرح طرح کے خیالات پیش کیے، مگر اصل بات یہی ہے کہ رب کو صحیح پالن پوشن کی فکر ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کفر کو نیست و نابود کر کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کے چراغ کو کیسے روشن کیا جائے، بندوں کو مولا کی معرفت کیسے کرائی جائے۔ یہ ابھی آپ جواب سماعت فرما رہے تھے جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب قبلہ احمدہ پوری کے جانب سے۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب قبلہ پاکستان سے اس موضوع پر کہتے ہیں کہ مقام غار حرا کو سمجھنے کے لیے مقام محمدی اور مقام محمودہ کو سمجھنا ہوگا، اور مقام غار حرا، مقام محمدی اور مقام محمودہ کو سمجھنے کے لیے مقام مرشدی کو سمجھنا ہوگا، اور پیر و مرشد کے صحبت میں جانا ہوگا، تبھی وہ راز کھلتا ہے اور کھلے گا۔ چنانچہ ان کی باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمدی کو ارتقاء کرنے کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور اپنے منزل و مقصود کو مکمل کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں جا کے مکمل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے جانب متوجہ ہوئے، پھر خلقت کے جانب لوٹے، وہ اپنے منزل و مقصود تلک خود پہنچے۔ حالانکہ ان کو پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہری طور سے دنیاوی اعتبار سے ممکن ہے کہ وہ اس جگہ پر جانے کے لیے غار حرا میں جا کر کے وہ اپنے آپ تلک پہنچتے تھے، یا اپنے آپ کی حقیقت تلک پہنچتے تھے۔ محترم جناب صوفی اذان قادری صاحب جو پاکستان سے ہیں قبلہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے تھے، 7 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں ذات اللہ کا نور رکھا۔ جب وہ نور بڑھا تو آپ تنہائی پسند ہو گئے، اور غار حرا میں 3-4 رات آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے تھے، اور جب وہ نور قوی ہو گیا تو پھر فرشتہ کا ظہور ہوا، اور اس فرشتے نے کہا اقرا، پڑھ وہ اسم ذات اللہ۔ اسی غور و فکر کو ہم مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو 9 دروازے کھلنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، یہی اصل توحید ہے۔ یہ جناب صوفی اذان قادری صاحب قبلہ پاکستان سے اپنی باتیں پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی وصال علی خان صاحب قبلہ پاکستان سے یہ بھی ہیں، ان کی بات سماعت کیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کی حقیقت کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے ہی وجود میں ڈوب جاتے تھے اور خود کی عبادت خود ہی کرتے تھے غار حرا میں۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ وصال علی خان صاحب قبلہ کی باتیں سن رہے تھے۔ اب آتے ہیں جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب جو کرناٹک سے ہیں، ان کی بات سماعت کرتے ہیں۔ غار حرا کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ غار ہمارا وجود ہے، حرا یعنی ہیرا، یعنی کہ غار ہمارا وجود ہے اور اس کے اندر ہی ہیرا ہے۔ یہ ایک صوفیانہ اصطلاحی گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی نور ہے اپنے وجود کے اندر کے نور کے طرف متوجہ ہونا، اور اس نور الہی اور جوہر آدم کو پہچان لینا، اور اللہ کے نور کو پہچان لینا، اور وہاں تک رسائی حاصل کرنا ہی اصل کام تھا، اور غار حرا میں یہی ہوا۔ اور جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اس کی گواہی دینے کے لیے آپ نکل پڑے اور اعلان نبوت کر دیا۔ یہ تھے جناب صوفی احمد علی شاہ قادری قبلہ کرناٹک سے جو اپنے نقطہ نگاہ کو پیش فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی نور اللہ بھائی صاحب قبلہ تمل ناڈو سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جب سے ہے رسول پاک کی ذات بھی تب سے ہے۔ واہ! اللہ کا کام ہے پورے کائنات کو پیدا کرنا اور چلانا، اور رسول پاک کا کام ہے رحمت، اور آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت۔ اور جہاں تک غار حرا میں جانے اور عبادت کرنے کی بات ہے محترم، تو آپ غار حرا میں کیا عبادت کریں گے، بلکہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو سب کی عبادت اور ریاضت کو قبول کرنے والی ہے۔
البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر کرتے تھے، فکر کرتے تھے اور متوجہ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہا کہ غار حرا ہمارے وجود کے اندر ہی ہے، کہیں باہر نہیں ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 40 سال تک بلکہ 40 دن تک بیٹھے تھے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد۔ ایسا بزرگان دین صوفیہ کا قول بھی ہے، اور 40 دن کی خاص اہمیت ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 40 سال تک بلکہ 40 دن تک بیٹھے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 40 دن تک بیٹھے تھے۔ بہرحال اس میں ہم لوگوں کو جرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کے مطابق تو 40 سال کی عمر تک وہ اکثر و بیشتر غار حرا میں ہی جایا کرتے تھے اور وہیں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ معاملہ جو ہے نکاح کے پہلے تھا، یہ بات تھا، یہ تو یہاں پر واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ نکاح کے بعد بھی اکثر و بیشتر وہاں جایا کرتے تھے۔ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہی نبی ہیں، البتہ آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ ابھی آپ جو گفتگو سن رہے تھے جناب صوفی نور اللہ صاحب تمل ناڈو سے، ان کی باتیں ابھی آپ سن رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی امر صاحب قبلہ جو کولکتہ سے ہیں، ان کی بات سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سب ہیں، آپ کس کی عبادت کریں گے؟ غار حرا کا تعلیم ہمارے لیے تھا، یعنی معرفت و عرفان جو مرشد اپنے مرید کو حقیقی تعلیم فرماتے ہیں، یہ اس تعلیم کے لیے ہم کو رسول پاک نے یہ درس دیا، ورنہ غار حرا میں جا کر کے رسول کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات کر رہے ہیں جناب صوفی امر صاحب۔ اب آئیے جناب وصال علی خان صاحب کی باتیں پھر سے کچھ نئے انداز میں سنتے ہیں، نئے زاویے سے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عبادت بھی وجود کے اندر ہوا ہے، نہ کہ باہر۔ غار حرا اور عبادت دونوں وجود کے اندر ہے۔ اسی طرح نور اور نار، خیر اور شر وغیرہ سب کچھ وجود کے اندر ہی ہے۔ میرا وجود یہ آواز دے رہا ہے کہ وجود کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، نہ کلمہ، نہ عبادت، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ حقیقت، نہ معرفت، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی اللہ جل جلالہ۔ یہ وصال صاحب نے اپنی باتیں پھر سے پیش کی ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جناب محترم حضرت صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب چشتی جو رانچی جھارکھنڈ سے ہیں، ان کی باتیں سماعت کریں گے ہم لوگ۔ غار حرا کا تعلق شکم وحدت اور شکم مادر سے ہے، اور غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور دیدار الہی میں غرق ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لطیف آیانہ کو روشن کرتے تھے۔ اسی طریقے کو آج تک صوفیہ اکرام بھی نبھاتے آ رہے ہیں۔ آج بھی صوفیہ اکرام اپنے وجود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اور اپنے لطائف کو روشن کرتے ہیں اور دیدار الہی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی صاحب کی باتیں ابھی ہو رہی تھی۔ اب جناب صوفی عبد الواحد قلندری صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی جو راجستھان سے ہیں، ان کی باتیں سماعت کیجیے۔ غار حرا ایک پہاڑ ہے، اس کے ایک چھوٹا سا جگہ ہے، زیادہ لمبائی چوڑائی اس کی نہیں ہے، اور انبیاء مرسلین علیہ السلام کی تواریخ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں پہاڑ کا خاص اہمیت رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سری لنکا کے پہاڑ پر اتارا، حضرت حوا کو جدہ کے پہاڑ پر، حضرت نوح کی کشتی بھی پہاڑ پر لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا شرف بھی پہاڑ پر ملا۔ نہایت ہی غور کرنے کا مقام ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ نبی کا ہر فعل و عمل خود کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہر فعل و عمل گفتگو امت کے رہبری اور رہنمائی کے لیے ہوتی۔ البتہ غار میں کیا کرتے تھے اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، مگر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز بتا دیا، یہ ان کے پاس ہی رہا۔ ان میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ، اور مولا علی نے ظرف کے مطابق آگے اس بات کو واضح کیا۔ یعنی
اس راز کے رازدار اگر کوئی ہیں تو مولا علی مشکل کشا ہی ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کی زندگی وہ حقیقت احمدی میں تھی، اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے وہ شریعت اور طریقت محمدی کی زندگی ہے۔ اس موضوع پر قیاس سے بات نہیں کی جا سکتی، البتہ اپنے مرشد سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے دریافت کرنا چاہیے، چونکہ یہاں پر ہم لوگ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ ایک ٹریک ہے جو آپ کو آپ کے مرشد کامل تک لے جاتا ہے۔ وہ البتہ ساری باتیں آپ کے مرشد کے پاس سے ہی ملے گی۔ ہم صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ تجسس اور وہ جذبات پیدا کریں جو آپ کھنچتے ہوئے اپنے پیر کامل کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ سکیں۔ چنانچہ مزید قلندری صاحب نے کہا کہ غار حرا ایک معجزہ ہے اور معجزہ کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب صوفی عبد الباسط صاحب قبلہ جو کرناٹک سے ہیں ان کے چند جملے سن لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ریاضت کرتے تھے، اور ریاضت ہی اصل عبادت ہے۔ اسلام میں اصل چیز ریاضت ہی ہے۔ اب جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ نے پھر دوبارہ کہا کہ غار حرا سبھی خانقاہوں کا اصل ہے، اور خانہ کعبہ حضرت آدم کا قبر ہے۔ غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کر کے مراقبہ میں چلے جاتے تھے اور محو ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کے مرشد خود اللہ تعالیٰ تھے۔ اس لیے آپ فنا فی اللہ کے درجے پر ہوتے تھے اور دیدار الہی میں محو رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مظہر خدا ہیں، لہٰذا آپ کس کی عبادت کرتے؟ اور تمام خانقاہوں کی اصل غار حرا ہے، کیونکہ آج اسی طرز پر مراقبے خانقاہوں میں کروائے جاتے ہیں اور فنا فی اللہ کی منزلیں طے کرائی جاتی ہیں۔ ابھی آپ جناب شرف الدین صاحب کی باتیں سن رہے تھے، اب جناب پروفیسر ذکی ستاری صاحب جو تلنگانہ سے ہیں ان کی باتیں سنیے۔ پروفیسر صاحب کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا ہماری تعلیم کے لیے تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی، اور نہ ہی عبادت و ریاضت کی کوئی ضرورت تھی سرکار کو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا آپ کی ولایت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دنیا سے دوری اختیار فرما رہے ہیں اور ہمیں اس کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں غور و فکر کریں، اپنی ذات میں ذات خدا کا مشاہدہ کریں۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں، وہیں آپ سردار اولیاء بھی ہیں۔ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ولی ہوتے ہیں، اور جب مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا جا کر ہمیں خود شناسی کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ جو اس طریقے پر چل کر وحدہ لا شریک میں فنا ہوگا، وہ اس کیفیت کو بیان نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ کیفیت ناقابل بیان ہوتی ہے، البتہ اس کیفیت کو پایا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ جناب پروفیسر ذکی ستاری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی باتیں سماعت فرما رہے تھے، جو تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آئیے جناب جی ایم خلیل صاحب کی چند باتیں پھر سے سن لیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ خود کی شناخت اور معرفت خودی دراصل امر الہی ہے، جیسا کہ اللہ کو اپنی دید کی خواہش ہوئی، تب اپنے ہی نور کی صورت محمدی میں سامنے رکھ کر برسوں دیکھتا رہا۔ اسی کے برعکس غار حرا میں حضور اپنے معجد نور کے دیدار میں مگن رہا کرتے تھے۔ جناب جی ایم خلیل صاحب کی باتیں بڑے ہی مزیدار اور قابل غور ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب جناب صوفی عبد الصمد وارسی صاحب جو کلکتہ سے ہیں ان کی بات سنیے۔ اصل اور حق بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق سناس اور خدا سناس ہو کر بھی عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، کیونکہ ہر کوئی خدا سناس نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت و ریاضت کرنا ہماری تعلیم کے خاطر تھا۔ آپ کو عبادت کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جناب عبد الصمد وارسی صاحب نے یہ بات فرمائی۔ اب جناب ارمان چشتی صاحب جو ہزاری باغ سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کیا کرتے تھے، اور اس کو احسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس مراقبے کے اس طریقے کو ہم احسان بھی کہتے ہیں،
اور واقعی وہ مراقبہ نہیں تھا بلکہ سچ پوچھیے تو وہ احسان ہی تھا۔ یہ جملے ہمارے طرف سے اس میں جوڑے جا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ احسان کیا ہم پر اور ہم اپنے امت پر کہ آج ہم لوگ بیٹھ کر کے یہ ذکر و فکر کر رہے ہیں۔ اگر رسول پاک 40 سال کی عمر تک وہاں جا کر کے غار حرا میں مراقبہ اور وہ احسان نہیں کرتے تو آج امت ہم لوگ سب ان کے احسان کے لیے احسان مند کیسے ہوتے؟ چنانچہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں پر یقیناً بہت بڑا احسان کیا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اب جناب صوفی حسین وارثی صاحب قبلہ جو یہ بھی کولکاتہ سے ہیں، ان کی بات سنیے۔ عابد جب عشق کی انتہا تک پہنچتا ہے تب وہ بندہ نہیں خود ہی خدا ہوتا ہے۔ دیکھ کر اپنی ہی عکس اصل میں جو حیران ہو گیا وہی ایک صورت خدا ایک مصطفیٰ ہو گیا۔ وہ مصطفیٰ کسی اور خدا کی کرے کیسی عبادت، وہ اپنے ہی صورت سے محبت کیا کرتے تھے۔ مزید انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر الہی میں محو تھے تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اقرا یعنی پڑھیے؟ جب آپ پہلے سے پڑھ رہے تھے تو پھر پڑھنے کی کیا بات ہے صاحب؟ اور جو آدمی پہلے سے ذکر میں محو ہے اس کو جبرائیل آ کے کہے کہ پڑھیے، یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حسین وارثی صاحب کلکتہ سے۔ اب آئیے جناب صوفی منور صاحب وارثی صاحب جو اتراکھنڈ سے ہیں، قبلہ مدد ذلہ العالی، کہتے ہیں کہ نور کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، نور عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ البتہ حضور غار حرا میں خود کی عبادت خود کر رہے تھے اور غار حرا کی تعلیم ہم لوگوں کے لیے تھا، ان کے لیے نہیں تھا۔ کیا بات ہے! اب یہ آپ جناب منور صاحب وارثی صاحب کی بات سماعت کر رہے تھے۔ اب جناب منصور قادری صاحب نوادہ بہار سے، انہوں نے حصہ لیتے ہوئے اس موضوع کو چھیڑ کر کے کہا کہ رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یعنی جو رسول رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں وہ سوائے امتی کیا اور کس کی فکر کریں گے؟ یعنی کہ غار حرا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنے امت کی بخشش کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے اور اللہ سے یہی دعا کیا کرتے تھے۔ بہت بہتر۔ یہ باتیں جناب منصور قادری صاحب کی تھی جو ابھی آپ سن رہے تھے، جو بہار سے ہیں۔ اب آئیے جناب صوفی عبدالصمد وارثی صاحب کیا کہتے ہیں، پھر سے سن لیں کلکتہ والے۔ عبادت و ریاضت اعمال طریقہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک ہونے کی کیفیت کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 40 سال تک انا الحق پر رہے اور حضور یکسوی کی عبادت کیا کرتے تھے، آج بھی عبادت فقراء کرتے ہیں۔ اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب جو نوادہ بہار سے ہیں، قبلہ مدد ذلہ العالی، کہتے ہیں کہ نبی کا عمل امتی کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، وہ امتی کے لیے ایک تعلیم تربیت کا بہانہ ہوتا ہے۔ البتہ حضور نور علی نور ہیں، ان کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور آپ خود احد ہیں اور خود احمد بھی ہیں۔ غار حرا کو سمجھنے کے لیے دوئی کو ہٹانا بہت ضروری ہے، اس میں اور بھی بہت سارے راز و بھید ہیں۔ مرشد کامل سے مکمل یہ ساری باتیں آپ کو مل سکتی ہے۔ بہت خوب جناب وارثی صاحب۔ اب ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ جو گورکھپور یوپی سے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی کائنات کے وجود سے پہلے آپ نبی تھے۔ آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام نے اپنا دین پھیلایا، مگر ان انبیاء کے ظاہری پردے کے بعد لوگ اپنے پرانے دین پر لوٹ جاتے تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آپ نے اکیلے میں جا کر غور و فکر کیا، حکمت لگائی کہ لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے، اور سرکار کا غار حرا میں جا کر غور و فکر کرنا اہل معرفت کے لیے سبق بنا، کیونکہ اہل معرفت بھی کچھ دیر اکیلے میں رہتے ہیں اور خود ہی کے طرف رجوع ہوتے ہیں اور مراقبہ مکاشفہ وغیرہ کرتے ہیں۔
انسان ہی شجر آدم ہے، اور ہمارے اندر جو ظلمات کے اندھیرے ہیں یعنی جو غار ہیں، اس میں بھی جانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کے طرف رجوع ہو جاؤ، اکیلے میں بیٹھو اور غور و فکر کرو۔ یہی ایک راستہ ہے اپنے اندر اترنے کا، علم سین تک جانے کا، ظلمات کے اندھیروں سے نکلنے کا۔ تمہارا رجوع ہونا اس کو بڑا پسند ہے، رجوع ہونے سے وہ روبرو آ جاتا ہے۔ غار حرا میں رسول پاک جا کر ٹھہرا کرتے تھے، اور ٹھہرنا بھی اس طریقے سے کہ آپ کا ظاہری وجود بالکل ساکت ہو جاتا تھا۔ مولانا روم اسی پر فرماتے ہیں کہ معرفت کے سفر میں جب تک چلتے رہتے ہیں تب تک کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ٹھہر جاتے ہیں تو وہیں آپ کا لا آپ سے مل لیتا ہے، وہیں پر آپ کا لا آپ سے مل لیتا ہے۔ غار حرا کے آڑ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقت کو چھپا بھی لیا اور ظاہر بھی کر دیا۔ ابھی آپ یہ نایاب جملے سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ کے جانب سے۔ اب جناب بابا تاج الدین وارثی صاحب جو بدایوں یو پی سے ہیں، ان کی بات سماعت فرمائیے۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ غار حرا فنا اور بقا کا راز ہے، اور دوئی کو چھوڑ کر ایک ہونے کا طریقہ ہے۔ غار حرا باہر بھی ہے اور اندر بھی ہے۔ جو بندہ غار حرا کی منزل پر پہنچتا ہے وہ فنا بقا کی منزلوں سے گزر جاتا ہے۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب کہتے ہیں کہ غار حرا کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، اس میں خود ہی کی پہچان ہے، خود شناسی ہے، خود کی معرفت ہے، اپنی اصل حقیقت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ غار حرا کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ اس سوال کے اندر بہت ساری جہتیں ہیں، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایک غار حرا ہمارے وجود میں بھی ہے، اس پر بھی پردہ ہٹانا چاہیے۔ ابھی آپ جناب احمد سبحانی صاحب کی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے جناب مزمل منیر صاحب کی باتیں سنتے ہیں، جو بارامتی سے ہیں، مہاراشٹر سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غار حرا جانا اور گوسا نشینی اختیار کرنا اور کوئی مخصوص عمل کرنا، اور تمام صوفیاء اکرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات پر کچھ نہ کچھ وقت خلوت نشینی کی ہوتی ہے، انہوں نے کیا ہے۔ اور وہ کون سا عمل، وہ عبادت ریاضت کرتے تھے، یہ تو ایک راز ہوتا ہے۔ البتہ نائب رسول کی صحبت میں رہ کر وہ عمل و عبادت و ریاضت سیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے مولا علی علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے تھے جب آپ غار حرا میں ہوتے تھے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غار حرا میں مولا علی رسول پاک کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غار حرا کا جو راز ہے وہ مولا علی کے پاس ہے، اور اس سلسلے کے تعلق سے سینہ بہ سینہ جو ہے اب وہ غار حرا کا راز آپ کے مرشد کامل تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے یہ راز کا پورا فاس اور خلاصہ ہمارے پیر و مرشد کامل مرشد ہی کر سکتے ہیں۔ اب جناب ڈاکٹر شاداب کامران خان صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی جو ناگپور سے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی عمر تک جبرائیل علیہ السلام عبادت کا کوئی طریقہ آپ تک نہیں لائے تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام وحی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ غار حرا کے وقت کا طریقہ شریعت کا نہیں تھا بلکہ وہ طریقت کا تھا۔ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کرنا اور اپنے آپ پر قائم ہونا، یہی غار حرا کا سچ پوچھئے تو طریقہ تھا۔ یہ جناب ڈاکٹر شاداب کامران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے پہلی بار گروپ میں حصہ لیا ہے، اس کے لیے ان کو بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب آئیے جناب عاشق سہروردی صاحب گرڈی والے کیا کہتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 17 سال کی عمر سے ہی اپنے قوم کی رہنمائی اور فلاح و بہبود کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ غار حرا میں جا کر یہ غور و فکر کا کام کیا کرتے تھے، اور 17 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باشان نبی پہلے ہی سے تھے، اور 17 سال کی عمر کے بعد آپ باشان رسول ہوئے۔ انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے یقیناً حضرت سما نیازی صاحب کے تحریروں کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب آئیے ہمارے
نئے جو ساتھی ہیں کچھ نئے لوگوں نے بھی اس بار اس میں حصہ لینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ جناب ساحل وارث صاحب جو نوادہ سے ہی ہیں، چوڑ درگاہ پر یہ رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اول تاخیر نبی ہیں اور آپ 40 سال تک غار حرا میں نہیں تھے بلکہ چند روز ہی تھے، مطلب مسلسل 40 سال تک نہیں گئے تھے بلکہ کبھی کبھار جایا کرتے تھے یا اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے، اور آپ غار حرا میں نور سے نور کا تصور کیا کرتے تھے۔ آپ غار حرا میں نور سے نور کا تصور کیا کرتے تھے۔ اب آئیے جناب سلمان صاحب کی باتیں سنتے ہیں جو پاکستان سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال اللہ کے حکم کی تعمیل اور اپنے امت کی مغفرت کی کوشش میں انہوں نے لگائے رکھا، اور کیسی عبادت اور کیسی ریاضت صاحب جو اللہ نے کرایا وہ اس کے حبیب نے کیا، جو اللہ نے کرایا اس کے حبیب نے کیا، اور کیسی عبادت اور کیسی ریاضت صاحب۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ 40 سال تک اللہ کے حکم کی تعمیر اور اپنے امت کی مغفرت کی کوشش اور اس کے لیے کوشاں رہتے تھے، یہ البتہ غار حرا میں ہوا ہے۔ اب آئیے جناب مرتجی صاحب جو برٹن UK سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کیا کرتے تھے، غور و تفکر کرتے تھے کائنات اور مالک کائنات کے بارے میں۔ اولیاء اکرام کے چلہ گاہیں دیکھنے سے غار حرا کی یاد آتی ہے۔ اولیاء اکرام کی چلہ گاہیں دیکھنے سے وہ غار حرا رسول پاک کا یاد آ جاتا ہے، یہ جناب مرتجی صاحب فرما رہے ہیں۔ اب آئیے جناب سالم شیخ ابوالعلائی صاحب ممبئی سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر جلی اور ذکر خفی کیا کرتے تھے، یعنی غار میں تھے تب ذکر لا الہ الا اللہ کرتے تھے، اور جب غار سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ مزید انہوں نے کہا کہ غار حرا ایک راز ہے، اور غار حرا ہمارے روح کی گہرائیوں کی بات ہے، اور یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر میں مشغول ہوتے تو آپ روح کو اپنے سامنے پاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ جناب صوفی سالم شیخ ابوالعلائی صاحب کی باتیں سن رہے تھے جو ممبئی سے ہیں۔ اب جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب قبلہ نے دوبارہ اپنے اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مظہر الہی ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں عرب ہوں بغیر عین کا اور میں احمد ہوں بغیر میم کا، انا عرب بلا عین انا احمد بلا میم۔ اور کہا کہ غار حرا خانقاہوں کی اصل ہے، وہی حجرہ کا اصل ہے، غار حرا سے ہی صوفیہ اکرام نے یہ کنسپٹ لیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جناب صوفی عرفات سروری صاحب جو کولکتہ سے ہیں، انہوں نے بھی پہلی بار اس آن لائن ڈسکشن میں حصہ لیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں رہنا، مراقبہ کرنا، غوثہ نشینی اختیار کرنا حقیقت میں خانقاہوں کے راہوں کو ہموار کرنے کا طریقہ تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی رائج کر دیا تھا، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ غوثہ نشینی کیا ہوتی ہے، مراقبہ کیا ہوتا ہے، اور خلوت نشینی کیا ہوتی ہے، اور کیا ہمارے رسول نے کبھی ایسا کیا ہے۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوفیوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ سبحان اللہ، بہت بہتر۔ اب آئیے جناب عامر محبوب صاحب جو پاکستان سے ہیں، انہوں نے شان اللہ کے اسم جبار پر گفتگو کی، شان جباریت پر گفتگو کی، اور کہا کہ وہ خود ہی دریا، خود ہی کوزہ اور خود ہی کوزہ بنانے والا ہے، اور تمام چیزیں چاہے وہ غار حرا کا معاملہ ہو، شب معراج کا معاملہ ہو، شق القمر کا معاملہ ہو، سب کے سب اس کے شان جباریت کے حدود کے اندر ہے، اور ہم لوگ بھی اسی کے زیر سایہ ہوتے ہیں۔ کوئی اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کر سکتا ہے، البتہ اللہ نے جیسے جیسے اپنے حبیب سے کروایا ویسے ویسے اللہ کے رسول نے کیا۔ اب جناب وصال علی خان صاحب قبلہ کی باتیں پھر سے سماعت کریے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اس وجود کے اندر ہے،
جو بھی ہے اس وجود کے اندر ہے صاحب، باہر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سیاہ کالی گھٹا ہے۔ وجود میں غار حرا ہے، اور اس غار حرا میں نازل ہونے والی باتیں یعنی قرآن، اقرا بسم ربک الذی بھی اسی وجود میں ہے اور اسی وجود میں نازل ہوتی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب جناب گوہر علی صاحب بابا اسحاق حیدرآباد سے قبلہ احمد ذلہ العالی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایسی بھی گھڑی آتی تھی محترم کہ آپ کسی کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کون عائشہ، کون ابو بکر، کون محمد؟ ایسے بھی حالات رسول پاک کے وقت میں کبھی کبھار آیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ اس کیفیت سے باہر آتے تو فرماتے کہ اس وقت میں نہیں تھا، اور فرمایا کہ میرے ساتھ کبھی کبھی ایسے بھی لمحے آتے ہیں کہ اس وقت میرے رب کے سوا کسی کا دخل بھی میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یعنی میں اور میرے رب کے علاوہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لمحے بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں، اور یہ نہایت ہی گہری اور بہت ہی قابل غور بات ہے، جس کی نشاندہی جناب اسحاق بابا کر رہے ہیں مدد اللہ العالی، اور کہتے ہیں کہ غار حرا بھی انہی رازوں میں سے ایک راز ہے محترم جناب والا۔ کاملین ہی ان رازوں سے پردہ ہٹا سکتے ہیں، اور کسی دوسرے کی کوئی اوقات نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان باتوں کو کھول کر بیان کر سکے، اور نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ اکبر، بہتر فرمایا جناب، بہت بہتر، بہت بہتر۔ آئیے اب جناب سالم شیخ ابوالعلائی صاحب کی کچھ باتیں اور سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہی تھی، کہتے ہیں کہ روح کے اندر نور کو اتارا گیا تب آدم مکمل ہوا، اسی طریقے سے روح مانند غار حرا کے ہے، اس میں جب نور داخل ہوتا ہے تب روح روشن ہوتا ہے اور آدم مکمل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولویوں نے شریعت سے شرارت کی ہے، مولویوں نے شریعت سے شرارت کی ہے، آسان آسان چیزوں کو اپنا لیا اور شریعت کا نام دے دیا، جبکہ صوفیہ اکرام نے رسول پاک کے تمام سنتوں کو اپنایا اور مکمل شریعت کو اپنایا، بالخصوص سختیوں کو بھی اپنایا، مشکلوں کو بھی اپنایا، جیسے پاکا، گوشہ نشینی، مشقتیں اٹھانا، پتھریں کھانا، اور جا کر کے کربلا میں شہید ہونا، جیسے بڑی بڑی چیزیں جو ہے یہ صوفیہ نے ان لوگوں سے لیا، اور سختیوں کو صوفیہ نے اپنے اوپر لیا، جبکہ اور لوگوں نے شریعت کے نام پر صرف شرارت کی ہے، اور اسی لیے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ صوفیہ اکرام نے ہی اصل شریعت کو اپنایا ہے، اور جب اصل شریعت کو اپنایا تو اصل راز سے پردے بھی اٹھائے اور حقیقت تک پہنچے بھی، اور منزل و مقصود کو پایا بھی۔ بہت خوب جناب صوفی سالم شیخ ابوالعلائی صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ دیگر تمام حضرات جو ہمارے اس کمپینین میں ساتھ رہے، اس ڈسکشن میں ساتھ رہے، سب کچھ آپ لوگوں نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے، اور غار حرا کے راز پر سے پردے ہٹا بھی دیے اور پردے رہنے بھی دیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے کہنے کے لیے تو کچھ نہیں بچتا ہے، البتہ صرف 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، آخر میں ہم کہتے چلتے ہیں، اور یہ وہ مصرے ہیں جو سرکار میم ہندی رحمت اللہ علیہ دادا حضور کو نظر کرتے ہوئے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ دادا حضور جب اپنے گوشہ نشینی کے زمانے میں نہیں تھے، اور جب یوں ہی حق کی تلاش میں بھٹک رہے تھے کلکتہ کی سرزمین پر، تو کسی نے بنا شائع کیے ہوئے غیر مطبوعہ شعر جو علامہ اقبال کا تھا، کہیں سے کوئی سنا دیا ان کو، اور یہ شعر جب سنا دیا تو یہ شعر سن کر کے حضرت شاہ افضل میم ہندی ہمارے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ نے حق کی تلاش میں جو راستہ اختیار کیا، وہ ان کو منزل و مقصود کے طرف لے گیا۔ سنیے وہ کون سا شعر تھا جو ہمارے پیر و مرشد کو
حق کے طرف مائل کر دیا اور ان کے دل و جگر کو جھنجھوڑ دیا اور اس کو مراقبے کے لیے مجبور کر دیا، مرشد کامل کی طرف جانے پر مجبور کر دیا، اور غار حرا کی طرف وہ اترنے لگے اور حقیقتوں کی طرف گم ہونے لگے، اور اس طریقے سے وہ مسلسل 14 سال تک گوشہ نشین ہو کر کے کلکتہ کے سرزمین پر مراقب ہو کر مثل غار حرا کے اپنے حجرے میں گم ہو کر اپنے منزل و مقصود کو پا لیا۔ یہ سن لیجئے کہ وہ شیر کون سا تھا جو ان کو اپنی منزلوں کے طرف لے گیا۔ وہ شیر یہ تھا محترم، شاید آپ کو بھی جھکجھوڑ دے کہ گم ہو کے راہ عشق میں منزل تلاش کر، گم ہو کے راہ عشق میں منزل تلاش کر، بحر خودی میں ڈوب کر ساحل تلاش کر، بحر خودی میں ڈوب کر ساحل تلاش کر، گم ہو کے راہ عشق میں منزل تلاش کر، گم ہو کے راہ عشق میں منزل تلاش کر، گم ہو کے راہ عشق میں منزل تلاش کر، بحر خودی میں ڈوب کر ساحل تلاش کر۔ چنانچہ آج بھی صوفیاء کرام گم ہو جاتے ہیں اور گم ہو کر منزل تلاش کر لیتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں اور ڈوب کر ساحل تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی گم ہونے اور ڈوبنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے صدقے طفیل وسیلے میں ایسے گم ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ بالکل صاح میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے طرح حق کو پا کر، منزل و مقصود کو لے کر اور واصل بحق ہو کر، منزلوں کو پا کر کامیابیوں کو سمیٹتے ہوئے نکلنے کی توفیق عطا ہو، اور ہم اپنی زندگی کے مقصد حیات کو پوری طرح سے کامیاب کر سکیں، اور یقیناً ہم اپنے اندر غار حرا میں کھو جائیں، ڈوب جائیں، مغ ہو جائیں، اور جب نکلیں تو مقام محمدی، مقام محمودہ، مقام رسالت اور مقام ولایت سے سرفراز ہو سکیں۔ کہہ دیجیے آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔